اس کے بعد آپ نے اعتراض کیا اہل حدیث پر کہ اہل حدیث شیعہ پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ روزہ کیوں لیٹ کھولتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رمضان میں یہ مغرب بھی تو لیٹ پڑھتے ہیں نا۔ اب مرزا صاحب نے شیعہ کی ایک غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اہل حدیث کے ایک عمل سے۔ بھئی اگر مثال کے طور پر اہل حدیث کا نماز مغرب کو لیٹ کرنا غلط ہے تو آپ اس کو غلط کہیں، اس کی وجہ سے کسی غلطی کو کیسے آپ صحیح کہہ سکتے ہیں؟ کسی غلطی کو آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں غلطی کی وجہ سے، اگر وہ غلطی ہے تو؟ لیکن آپ نے کہا اہل حدیث بھی مجرم ہیں، یہ اہل حدیثوں نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا کہ شیعہ زیادہ ڈیلے کر کے روزہ کھولتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ بھی رمضان میں اپنی مغرب میں 10-15 منٹ کا ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اور اس وقت آپ کی نماز مغرب مکروہ ہو جاتی ہے؟ اور اہل حدیث بھی مجرم ہے، یہ اہل حدیثوں نے زیادہ یعنی کہ ہنگامہ کھڑا کیا جی شیعہ بڑا ڈیلے کر کے روزہ کھولتے ہیں، وہ جی ستارے نظر آ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندوں آپ لوگ بھی مغرب کے اندر ڈیلے تو کرتے ہیں، رمضان شریف کے اندر 10-12 منٹ تو آپ بھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اس وقت اور آپ کی نماز مغرب مکروہ ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز ہم اہل حدیث جو ہیں وہ ستاروں کے نکلنے سے پہلے آپ کے بقول تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی ہدایت ہے، وہ کیا ہے کہ اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے کہ جب شام کا کھانا تمہارے سامنے آ جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو مغرب کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فرمان ہے۔ عمومی فرمان تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایک وقتی فریضہ ہے کہ وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی نمازوں کے اوقات بیان فرمائے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر مغرب کی نماز کے حوالے سے فرمایا کہ شام کا کھانا اگر آ جائے اور آپ بھوکے ہیں تو پہلے شام کا کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے شام کا کھانا کھائیں۔ لہٰذا یہ معاملہ اور وہ معاملہ بالکل الٹ ہے۔ مرزا صاحب ایک معاملے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ یہ شر میں جانے کا سبب ہے، یہ خیر و بھلائی سے محرومی کا سبب ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ روزہ فوراً افطار کرو، اور آپ خود فوراً افطار کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کی سنت کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ ایک یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف کیا معاملہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ رخصت دے رہے ہیں کہ اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب۔ لہٰذا ان دونوں کا تو کوئی کمپیریزن، کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ اگر اہل حدیث رمضان مبارک میں مغرب کی نماز لیٹ کرتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق، اور اگر جلدی کرتے ہیں افطار کرنے میں تو آپ کے فرمان کے عین مطابق۔ اعتراض کس چیز کا ہے؟ دیکھیں عام دنوں میں بھی آپ نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا آئے مغرب سے پہلے وہ کھا لو، مغرب لیٹ ہوتی ہے، لیٹ ہو جائے، جماعت جاتی ہے تو چلی جائے، اور اس بارے میں صحابہ کرام کے آثار بھی موجود ہیں، وہ آرام سے ان کو قرات کی آواز بھی آ رہی ہوتی گھر قریب ہونے کی وجہ سے، کھانا کھاتے بڑی تسلی سے، ساری جماعت بھی نکل جاتی، کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر کے پہلے سیر ہو کر کھانا کھاتے، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتے۔ لہٰذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اہل حدیث اگر رمضان مبارک میں لیٹ کرتے ہیں مغرب کی نماز کو تو کوئی حرج نہیں۔ عام دنوں میں لیٹ کیا جا سکتا ہے تو رمضان میں تو بلاولا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندے نے صبح سے لے کر شام تک، اور وہ بھی گرمیوں میں کے دنوں میں اتنا لمبا روزہ رکھا ہے اور اس کو اتنی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ اگر اپنی بھوک مٹاتا ہے اور پھر کھانا کھا کر نماز پڑھتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہے۔ اس کو آپ شیعہ کی اس غلطی کے برابر کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اس غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسے کیسے آپ پیش کر سکتے ہیں؟ یہ مرزا صاحب یہ فرقہ واریت ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ فرقہ واریت کو جناب میں نے چھوڑ دیا ہے، یہ ایک لعنت ہے، فرقہ واریت کی لعنت ہے، ایک چیز اپنے حق میں ہو تو ٹھیک، دوسرا کر رہا ہو تو غلط۔ تو مرزا صاحب یہ تو کام آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے حق میں تھا شیعہ کی بات، اس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور جو حدیث میں تھا کہ آپ کھانا کھا کر مغرب کی نماز پڑھیں وہ آپ کے جو ہے نظریے کے خلاف ہے، یا اہل حدیث پر اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے تو آپ فرمان رسول کو ایک سائڈ پر رکھ کے اہل حدیث پر توپوں کے منہ کھول رہے ہیں کہ وہ جناب ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں تو خود بھی مجرم ہیں۔ کون سا جرم ہے مرزا صاحب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا جرم ہے، یا کوئی عمل میں کوتاہی کر رہا ہو تو اس کو تنبیہ کرنا، یہ جرم ہے نا اہل حدیث کا؟ اور اگر یہ جرم ہے تو ہم انشاءاللہ
یہ جرم کرتے رہیں گے.